السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کی تازہ صورتحال، 24 گھنٹے کے دوران 1474 نئے کیسز رپورٹ، 5 ہلاکتیں ریکارڈ۔ جمیرہ بیچ پر نیا سائیکلنگ ٹریک عوام کے لیے کھول دیا گیا، دلکش نظارے آپ کے منتظر ہیں۔ محظوظ لکی ڈرا نے پاکستانی بے روزگار خاتون کی زندگی بدل ڈالی، آپ بھی آسان شرائط پر عمل کر کے اگلے خوش نصیب بن سکتے ہیں۔ حکومت نے پیڈ پارکنگ کی سہولت فراہم کر دی، آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سعودی عرب پر کیا گیا حملہ، یو اے ای پر حملہ تصور ہوگا، اماراتی حکومت کی ابہا ایئرپورٹ پر حوثی ڈرون حملے کی مذمت۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کی تازہ صورتحال، 24 گھنٹے کے دوران 1474 نئے کیسز رپورٹ، 5 ہلاکتیں ریکارڈ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے جمعے کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے 1474 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 2421 رہی ہے، جبکہ اس عرصے کے دوران کرونا سے مزید 5 ہلاکتیں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں 4,95,628 PCR ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مملکت میں اب تک 130.1 ملین سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ جمیرہ بیچ پر نیا سائیکلنگ ٹریک عوام کے لیے کھول دیا گیا، دلکش نظارے آپ کے منتظر ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA نے جمعرات کو جمیرہ بیچ کے ساتھ 16 کلومیٹر طویل نئے سائیکلنگ ٹریک کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ نیا ٹریک پرانے ٹریکس کو جمیرہ اسٹریٹ سے دبئی واٹر کینال کے پاس ملاتا ہے اور اسے کنگ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اسٹریٹ سے دبئی انٹرنیٹ سٹی سے منسلک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹریک سے دبئی میں حالیہ سائیکلنگ نیٹ ورک 520 کلومیٹر تک پھیل گیا ہے، جو کہ اتحاد میوزیم سے دبئی مرینا تک ہے اور یہ القدرہ کے علاقے تک دبئی کی مختلف لوکیشنز سے گزرتا ہے۔ یہ ٹریک بہت سے سیاحتی مقامات سے گزرتا ہے، جن میں جمیرہ بیچ، سن سیٹ مال، اوپن بیچ، دبئی سیلنگ کلب، کائٹ بیچ، سقیم پارک اور برج العرب شامل ہیں۔ RTA کے ڈائریکٹر جنرل اور چیئرمین مطار الطائر کا کہنا ہے کہ جمیرہ بیچ پر سائیکلنگ ٹریک کا قیام دبئی حکومت کی جانب سے کھیلوں اور دیگر جسمانی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے پروگرام کا حصہ ہے۔ اس سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور مشہور مقامات تک رسائی بڑھے گی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ عوام ساحل کے قریب سائیکلنگ کی پریکٹس کر سکیں گے، جہاں پر مزید کئی قسم کی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ محظوظ لکی ڈرا نے پاکستانی بے روزگار خاتون کی زندگی بدل ڈالی، آپ بھی آسان شرائط پر عمل کر کے اگلے خوش نصیب بن سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق محظوظ لکی ڈرا نے ایک بے روزگار پاکستانی غیر ملکی کی زندگی بدل ڈالی ہے۔ محظوظ کے 63ویں ہفتے وار لائیو ریفل ڈرا میں 47 سالہ عارفہ 1 لاکھ درہم جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ایک ساتھی جنید کی کہانی سے متاثر ہو کر محظوظ میں شرکت کرنے لگی تھی۔ جنید محظوظ کی تاریخ میں 50 ملین درہم جیتنے والے خوش نصیب ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مشکلات میں گھری ہوئی تھیں اور محظوظ ان کی آخری امید تھی، انہیں یقین نہیں کہ وہ جیت چکی ہیں۔ عارفہ اس رقم سے اپنا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ضرورت مند خاندانوں کی مدد بھی کریں گی۔ وہ بتاتی ہیں کہ کرونا کی وجہ سے وہ گزشتہ 1.5 سال تک بے روزگار رہی ہیں۔ اس کے باوجود ان کے پاس جب بھی کچھ رقم آئی تو اس میں سے وہ ضرورت مند افراد کی ضرور مدد کرتی ہیں۔ دوسرے خوش نصیب بھارتی رہائشی شبیر ہیں۔ وہ بھی خبروں میں دیگر افراد کی جیت کی کہانیاں سن کر لکی ڈرا میں شامل ہوئے۔ فرنیچر
پروڈکشن مینیجر کا کہنا ہے کہ اب جبکہ وہ خود جیت چکے ہیں تو انہیں یقین آ گیا ہے کہ واقعی محظوظ لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہے۔ حکومت نے پیڈ پارکنگ کی سہولت فراہم کر دی، آپ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ نے الخان اور ممزار کارنش کے علاقوں میں پیڈ پارکنگ کی سروس متعارف کروا دی ہے۔ شارجہ میونسپلٹی نے انسٹاگرام پر معلومات شیئر کی ہیں جس میں الخان اور الممزار کارنش کے علاقوں میں نئے ٹیرف اور پارکنگ سپیس کے بارے میں بتایا گیا ہے، جہاں پر چارجز کا اطلاق 14 فروری سے کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان پارکنگ سپیس پر پورا ہفتہ فیس لاگو ہوگی، جس میں جمعہ اور دیگر تعطیلات بھی شامل ہیں۔ شارجہ میں 1 گھنٹے کے لیے پارکنگ سپیس 2 درہم، 2 گھنٹے کے لیے 5 درہم اور 3 گھنٹے کے لیے 8 درہم میں ہی دستیاب ہوگی۔ شارجہ میونسپلٹی میں پبلک پارکنگ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر علی احمد ابو غازین نے بتایا ہے کہ اس اقدام کا مقصد پارکنگ سپیس کے غلط استعمال کو روکنا ہے۔ بہت سے لوگ ان جگہوں پر لمبے عرصے کے لیے گاڑیاں چھوڑ جاتے تھے اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے تھے، جس سے امارات کا مثبت امیج متاثر ہو رہا تھا۔ یہ اقدام امارات میں سالانہ بنیادوں پر پارکنگ سپیس میں اضافے کا حصہ بھی ہے۔ اس سے رہائشیوں اور سیاحوں کو کسی مشکل کے بغیر پارکنگ کی جگہ دستیاب ہوگی۔ سعودی عرب پر کیا گیا حملہ، یو اے ای پر حملہ تصور ہوگا۔ اماراتی حکومت کی ابہا ایئرپورٹ پر حوثی ڈرون حملے کی مذمت۔ تفصیلات کے مطابق یو اے ای کی جانب سے سعودی عرب کے ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کیے جانے والے ڈرون حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ اس ڈرون کو سعودی اتحادی افواج نے تباہ کر دیا تھا۔ منسٹری آف فارن افیئرز اینڈ انٹرنیشنل کوآپریشن کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یو اے ای کا ماننا ہے کہ ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ اور شہریوں کو زخمی کردہ بزدلانہ دہشت گردانہ کارروائی ہے اور جنگی جرم، جس کا رد عمل دینا ضروری ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ حوثیوں کے حملے کو روکنے کے لیے سعودی عرب کی مسلح افواج کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کو سپورٹ کریں تاکہ ریجن میں خطرات سے نپٹا جا سکے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ دہشت گردانہ حملوں کے خلاف مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے اور ان کی سیکیورٹی کو درپیش ہر خطرے میں ان کے ساتھ کھڑی ہے اور رہائشیوں اور شہریوں کی حفاظت کے لیے اٹھائے گئے ہر قدم میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہیں، اس لیے سعودی عرب پر کیے جانے والے حملے کو یو اے ای پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ڈرون میزائل کی کچھ باقیات ابہا ایئرپورٹ اور اطراف میں گری تھیں، جس کے نتیجے میں 12 سعودی شہری اور غیر ملکی زخمی ہو گئے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔